میرے لیے اللہ ہی کافی ہے جس کا میں عبادت کرتا ہوں، اور وہی بہترین رزق دینے والا ذات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ زندگی میں مشکل ترین وقت آپ کی ظرف کا امتحان ہے، جب لوگ اپنی اوقات دکھاتے ہیں۔ کوئی آپ سے 2 قدم پیچھے ہٹے تو آپ ہمیشہ خوش رہنے کی دعا دے کر 4 قدم پیچھے ہٹ جائے، زندگی سکون سے گزرے گی۔ ہر انسان میں خوبی اور خامی دونوں موجود ہوتے ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ جو تراشتا ہے اسے خوبی نظر آتی ہے، اور جو تلاشتا ہے اسے خامی نظر آتی ہے۔ خود پر یقین ہونا کامیابی کی ضامن ہے، مگر خود کو ہمیشہ درست سمجھنے کا یقین انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ جس گھر کے دروازے غریبوں پر بند کر دیے جائیں، وہ طبیبوں کے لیے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ آپ کا کسی ایسے انسان کے لیے افسردہ رہنا جو اپنی زندگی سے بخوبی لطف اندوز ہو رہا ہو، حماقت کا اوج کمال ہے۔ غلطیاں تمہیں عقل مند بناتی ہیں، اور مقصد تمہیں مضبوط کرتا ہے۔ زیادہ مال و دولت اکثر فتنوں اور گلفتوں کا سبب بنتا ہے۔ جو خوشیاں لوگوں کو ملے اور آپ کو نہیں ملے تو حسد اور تجسس میں نہ پڑیں۔ یاد رکھیں، آپ کو وہ غم بھی نہیں ملے جو ان کو ملے ہیں، لہٰذا جس بھی حال میں ہے شکر کو لازم پکڑ لیں۔ جو شخص دولت جمع کرنے میں سب سے زیادہ بخیل ہو، وہ اپنی عزت دینے میں سب سے زیادہ سخی ہوتا ہے۔ علم دولت سے بہتر ہے، کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے، جبکہ دولت کی تمہیں حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ دولت کو ہر وقت چوری کا خطرہ ہے، علم کو نہیں۔ کشادہ روی سے پیش آنا پہلی نیکی ہے۔ دنیا ایک ایسا گھر ہے جس کا اول تکلیف اور آخر فنا ہے۔ اس کی حلال چیزوں پر حساب اور حرام چیزوں پر عذاب ہوگا۔ عقل مندی کا ایک نصف بردباری اور دوسرا نصف چشم پوشی ہے۔ خوش قسمت ہے وہ شخص جو خوشی کو چاؤ اور غم کو دب سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا۔ اچھے الفاظ کہنے والے کے لفظوں پر غور کرو، نہ کہ ان کی ذات پر۔ کبھی کبھی سنجیدگی کا خول سے نکل کر بے فکر کہو کہ جناب لوٹ آؤ، تاکہ زندگی کا احساس رہے۔ ہر انسان اپنے ساتھ بے باک رہبر رکھتا ہے، اور وہ ہے اس کا ضمیر۔